آوازیں آنے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کہا ایسی آوازیں آنے لگی بچاؤ، کہا کہ مجھ سے، میں نے غور کیا یہ کس کی آواز ہے، بچاؤ بچاؤ کی آواز آ رہی ہے، کہا جب میں نے غور کیا تو وہ میرے بھائی کی آواز تھی، کہا میں نے پھر غور کیا یہ بھائی کی آواز آ کہاں سے رہی ہے، کہا میں نے قبر کے ساتھ کان لگایا، قبر سے آواز آ رہی تھی بچاؤ بچاؤ، کہا جب قبر سے آواز آ رہی تھی تو میں نے کیا کیا، فوراً والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 16 جمادی الاول 1445 ہجری جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، پچھلے 2 جمعہ میں آپ نے صحابی رسول عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر، آپ کے جنگی کارنامے یہ سماعت کیے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے موت کی یاد اور اس کی تیاری، اور یہ بہت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے۔ آپ سنیں گے کہ احادیث رسول میں کس قدر اس کی اہمیت ہے اور کس طرح حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان کیا۔ عزیزان ذی احتشام، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جہان ہے، اس جہان میں جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، تو وہ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ جو بھی زیرو چیز ہے جس میں جان ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے،
اور جاندار کے علاوہ باقی جو بے جان چیزیں ہیں یہ بھی فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف ایک باقی رہے گا تو وہ اللہ کا نام باقی رہے گا۔ سارا جہان، مخلوقات، یہ ساری فانی ہے۔ اللہ کریم اسی حوالے سے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا آیت کریمہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سماعت کی ہوگی، تھوڑا سا حصہ مکمل آیت سماعت کریں اور پھر اس حوالے سے احادیث سماعت کریں۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت آنی ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اور موت والا یہ جو فیصلہ ہے یہ ایسا اٹل ہے کہ باقی اکثر مسائل میں آپ نے دیکھا ہے اختلاف موجود ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس بارے میں اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر بندے کو، ہر جاندار کو پتہ ہے کہ میں نے ایک دن ختم ہونا ہے، میں نے فنا ہونا ہے۔ فرمایا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں اگر کسی نے ایک نیکی کی، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 پیسہ بھی خرچ کیا، قیامت کے دن اس کے عمل میں کمی نہیں ہوگی، اس کے اجر میں اللہ اس کو پورا پورا اس کا اجر دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اب اللہ فرماتا ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، جس کے پاس رہنے کا اچھا مکان ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، معاشرے میں ایک بڑا اس کا نام ہو۔ ہم دنیا داری کی نظر میں سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا کامیابی کیا ہے؟ فرمایا جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اصل کامیابی یہ کامیابی ہے۔ دنیا داری میں پتہ نہیں کسی کے پاس مال ہے نہیں ہے، لیکن اصل کامیاب بندہ وہ ہے جس کے پاس بے شک کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان ہے، ایمان سلامت لے کے چلا گیا، پھر اللہ نے اس کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا۔ تو فرمایا اصل کامیابی یہ کامیابی ہے، جس کو تم کامیابی سمجھتے ہو یہ کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف اور صرف یہ دھوکے کا نام ہے۔ فرمایا یہ صرف دھوکہ ہے، دھوکے کا نام ہے، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ہم نے جانا کہ ہر ذی روح چیز کو، ہر بندے کو موت آنی ہے۔ اب عزیزان ذی احتشام، جب موت آتی ہے تو موت سے پہلے آدمی کو نزا کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے موت نہیں آتی، سب سے پہلے انسان ہے، انسان کے جسم میں جان ہے، یہ جان جب جسم سے جدا ہوتی ہے، یہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے، اس چیز کا نام ہے موت۔ اب اس کی حالت کیا ہے؟ امیر المؤمنین حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے کعب الاحبار ہمیں نزا کے بارے میں بتائیں، نزا کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بتایا کہ حضور نزا کی سختی ایسی سختی ہے کہ ایک فرمایا کانٹے دار شاخ ہے، اور فرمایا اس شاخ میں کانٹے ہیں، اور فرمایا اس کو آدمی کے پیٹ میں دھکیل دیا جائے کانٹوں کو، اور فرمایا کہ دوسری طرف سے کوئی آدمی ان کانٹوں کو کھینچ لے۔ فرمایا اب جس نے دوسری طرف سے ان کانٹوں کو کھینچا ہے تو اب بتائیں
اس آدمی کے جسم کا، اس آدمی کے پیٹ کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جو گوشت کا حصہ، جسم کا حصہ اس کانٹے کی ضد میں آ گیا، وہ کٹ گیا، ختم ہو گیا، اور فرمایا جو نہ آیا وہ بچ گیا۔ فرمایا سمجھ لو موت بھی اسی چیز کا نام ہے، نزع بھی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے جسم سے کانٹے لگا کے دوسری طرف سے کھینچ لیے جائیں، اسی کو نزع کہتے ہیں۔ اب غور کریں، امیر المؤمنین حضرت عمر پوچھتے ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو یہ نزع کا عالم ہے۔ اور یہ بھی غور کرنا، نزع کی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑی سختیاں ہوتی ہیں، جان کنی کا وقت جو ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت بڑی سخت معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا سنگین معاملہ ہوتا ہے روح نکلنے کا کہ کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو سب سے بڑی مشقت کا یہی وقت ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف شیاطین بھی کھڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف منکر نکیر بھی آیا کھڑا ہوتا ہے۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو کافر کر دوں، لیکن جو بندہ دنیا میں اس کی ذکر اللہ کرنے کی عادت رہی، دنیا میں اس کو اللہ اللہ کرنے کی عادت رہی، اب جان نکلنے کا وقت آئے گا، اب ساری زندگی اس کا تعلق اگر مسجد کے ساتھ رہا، ساری زندگی اس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ رہا، تو اس وقت اس کی توجہ شیطان کی طرف نہیں جائے گی بلکہ اللہ رسول کی طرف جائے گی، زبان پر کلمہ جاری ہوگا اور روح نکل جائے گی۔ تو یہ عالم اس کا ہوگا۔ اور اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھا تھا، امام غزالی علیہ الرحمہ اس موت کے سلسلے کو یوں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سلسلہ ایک بزرگ علیہ الرحمہ نے اس طریقے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ایک آدمی بڑا ہوا، اس نے جوانی گزاری، بڑھاپے کو آ گیا، کہا جب وہ بڑھاپے کو آیا اب وہ بیمار ہو گیا، اچانک صحت مند تھا، اچانک جب بیمار ہوا تو تم نے اس کے لیے ڈاکٹر کا انتظام کیا، حکیم کا انتظام کیا۔ فرمایا جلدی سے اس کا انتظام کیا گیا، ابھی اس کی بول چال باقی ہے، وہ بول چال رہا ہے۔ فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا علاج جاری ہو گیا، علاج شروع ہو گیا۔ فرمایا علاج کرتے کرتے کیا ہوا کہ اس کی زبان بند ہو گئی، اب وہ پہچاننے والی جو صلاحیت ہے یہ باقی ہے، لیکن یہ بھی گھر والوں تک محدود ہے، گھر والوں کو پہچانتا ہے لیکن محلے والوں کو نہیں پہچانتا، زبان باقی ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ فرمایا ان قریب ایسے ہوا کہ آنکھیں بھی یہ ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی، اب آنکھوں میں بھی حرکت باقی نہیں رہی، اب پہچاننے والی صلاحیت یہ بھی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، حکیم علاج کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ان قریب وہ آدمی جو اچھا بھلا تھا، چلتا پھرتا تھا، کھاتا تھا، فرمایا اچانک کیا ہوا کہ آنکھیں بند ہو گئی اور موت کا فرشتہ آ گیا، اس کی روح قبض کر لی۔ اب گھر میں کیا ہوا، کوہرام مچ گیا، ہر طرف رونے کی آوازیں آنے لگی، لیکن کہا کہ تم رو رہے ہو، لیکن یہ میت اپنی آخرت کے بارے میں اب غور و فکر کر رہی ہے کہ میں اب آخرت کی طرف جاؤں گا۔ فرمایا ایسے ہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ایسے ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے، اچانک ہم نے مسجد سے اعلان سنا کہ فلاں بن فلاں اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے آپس میں باتیں کی، یار میں نے ابھی اس کو دیکھا وہ دکان چلا رہا تھا، ابھی میں نے اس کو دیکھا وہ چارہ کاٹ رہا تھا، ابھی میں نے اس کو دیکھا یہ کام کر رہا تھا، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اس وقت یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اچانک موت کا فرشتہ آ جائے گا اور بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو سنان علیہ الرحمہ ان بزرگوں نے اس واقعے کو اس طریقے سے بھی بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں کے ارد گرد عبادت کر رہا تھا، محو عبادت تھا، اچانک فرماتے ہیں میں عبادت سے ہٹ کر میں نے کہا کہ میں پھر کے آتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں باہر کے حالات۔ کہتے ہیں جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ کبھی دائیں چل جا رہا ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، اور بڑا پریشان ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، حضرت ابو سنان کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا میرا معاملہ اس طرح ہے کہ میرے محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کا ایک بھائی ہے
وہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں ہے، اس کا غم بھولتا نہیں ہے، ہر وقت بس اس کو یاد کرتا ہے اور غم تازہ کرتا رہتا ہے، روتا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا، محلے والوں نے اس کو سمجھایا، لیکن آخر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ تو حضور آپ ایسا کیجئے، آپ میرے ساتھ جائیے، اس آدمی کو سمجھائیے، شاید اس کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں چلو، جہاں اتنے لوگوں نے اس کو سمجھایا ہے میں بھی سمجھا کے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابو سنان علیہ رحمہ کہتے ہیں میں اس آدمی کے پاس گیا، کہتے ہیں میں نے اس آدمی کے پاس جا کے اس کے بھائی کی تعزیت کی، میں نے کہا کہ اللہ کریم اس کی بخشش فرمائے، اللہ کریم اس کے درجات بلند فرمائے۔ یہ جہان فانی ہے، میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے باپ کوئی اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو بھائی اب غم کو چھوڑ دو، اب افسوس کو چھوڑ دو، بس اس کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھا رہے تھے، بڑا سمجھایا، لیکن پھر بھی وہ روئے جا رہا تھا، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا جو رونے کا سبب تھا وہ بیان کیا، کہا مجھے محلے والوں نے سمجھایا تو نہ رو، کہا مجھے تم نے سمجھایا تم نہ رو، میں اس کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں نے جو واقعہ دیکھا ہے میں اس واقعے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابو سنان کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ واقعہ بیان کرو، وہ واقعہ ہے کیا، کس وجہ سے تو رو رہا ہے؟ کہا کہ میرا بھائی کا ہو گیا انتقال۔ اب غور سے سننا، کہا میرے بھائی کا جب انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبرستان لے گئے، ہم نے دفن کیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ کہا جب دفن کر دیا سارے لوگ واپس آ گئے، میں اپنے بھائی کی قبر پر بیٹھا رہا۔ کہا جب سارے آ گئے میں اکیلا قبر پر بیٹھا رہا تو اچانک آوازیں آنے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ کہا ایسی آوازیں آنے لگی بچاؤ، کہا کہ مجھ سے، میں نے غور کیا یہ کس کی آواز ہے، بچاؤ بچاؤ کی آواز آ رہی ہے۔ کہا جب میں نے غور کیا تو وہ میرے بھائی کی آواز تھی۔ کہا میں نے پھر غور کیا یہ بھائی کی آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ کہا میں نے قبر کے ساتھ کان لگایا، قبر سے آواز آ رہی تھی بچاؤ بچاؤ۔ کہا جب قبر سے آواز آ رہی تھی تو میں نے کیا کیا، فوراً قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ہاتف غیب سے آواز آئی قبر کو نہ کھولو، یہ اللہ کریم کا معاملہ ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ کہا میں نے مٹی ڈال دی، میں واپس ہو گیا۔ پھر دوبارہ آواز آنے لگی بچاؤ بچاؤ، ایسی آواز اور دردناک آواز ہے۔ کہا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پھر قبر کو کھودنا شروع کیا، پھر آواز آئی قبر کو نہ کھولو۔ کہا میں نے پھر نہ کھولا، میں نے مٹی ڈالی۔ کہا تیسری مرتبہ پھر آواز آئی بچاؤ بچاؤ۔ جب ایسی آوازیں آئیں کہا اب مجھے جو مرضی ہو جائے، اب میں اپنے بھائی کو بچا کے رہوں گا، اب میں قبر کھول کے رہوں گا۔ کہا میں نے قبر کھولی، جب قبر کھولی ہے تو عجیب معاملہ دیکھتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ دیکھا ہے؟ کہا جب میں نے معاملہ دیکھا تو میرا بھائی ابھی دفن کیا ہے اور سارے جسم کے اوپر آگ ہے، آگ کی زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا ہے۔ کہا کہ میں نے کہا اپنے بھائی کو بچاؤں تو میں نے اس کے گلے کی زنجیر کو اتارنا چاہا۔ کہا میں نے ابھی ہاتھ لگایا تھا کہ میری انگلیاں جدا ہو گئیں، انگلیاں جدا ہو گئیں، اتنی گرم وہ آگ تھی۔ کہا یہ دیکھو، اس نے پردے میں ہاتھ لیا تھا، کہا یہ دیکھو میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، میں تو اس آخرت کے خوف میں رو رہا ہوں کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے، میری قبر کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، میری قبر پتہ نہیں میرا کیسے انتظار کر رہی ہوگی، میری قبر میں میرا حال پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ کہا میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت ابو سنان کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ سنا، میں بڑا دردناک ہوا، میں نے پھر یہ واقعہ حضرت امام اوزاعی علیہ رحمہ سے بیان کیا۔ میں نے کہا حضور ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہا میرا سوال یہ ہے، حضور کافر بھی مرتے ہیں، عیسائی بھی مرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوا کہ کبھی کافروں کا عذاب دنیا والوں پر ظاہر کر دیا گیا ہو تو اب مسلمانوں کا بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امام اوزاعی نے جواب دیا کہ کافر جو ہیں، عیسائی جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، ان کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر بندے کا عقیدہ ہے کہ ان کی صرف دنیا ہے، آخرت ان کی نہیں ہے۔ جب جائیں گے قبر میں، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ کہا ان کے بارے میں یقین ہے لیکن مسلمانوں کے بارے میں یقین نہیں ہے۔
دو معاملے ہوں گے، یا تو قبر جنت کا باغ ہوگی یا جہنم کا گڑھا ہوگی۔ کہا بعض دفعہ اللہ مسلمانوں کی قبروں کا عذاب ظاہر کر دیتا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اس گمنڈ میں نہ رہیے گا کہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تم نے بھی جانا ہے۔ یہ دیکھو وہ گناہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے تم دنیا سے جاؤ تمہیں بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو۔ کہا اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اب غور کرنا۔ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے اور واقعات بھی نقل کیے ہیں۔ حضرت ابو حمید بن محمود علیہ رحمہ آپ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ ایسے ہوا ہمارے علاقے میں ایک آدمی کا ہو گیا انتقال، اس کی قبر کھولی گئی۔ کہا ایک جگہ قبر کھولی تو وہاں سانپ آ گئے، دوسری جگہ قبر کھولی اس جگہ مٹی ڈال دی وہاں بھی سانپ آ گئے۔ کہا تیسری جگہ قبر کھولی وہاں بھی سانپ آ گئے۔ کہا ہم ڈر گئے کہ یار معاملہ کیا ہے، اتنی جگہ قبر کھودی ہے پھر سانپ آ جاتے ہیں۔ کہا اس وقت ہم میں موجود تھے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ عبداللہ بن عباس کہ جن کے بارے میں حضور نے دعائیں بھی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے، ہم نے کہا صحابی رسول یہ معاملہ ہے، تیسری جگہ اس آدمی کی قبر کھودی گئی ہے اور تینوں جگہ سانپ آ جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں، اب ہم مجبور ہیں۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے فتویٰ دیا، کہا کہ اس کی قبر جہاں بھی بنا دو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، جاؤ اس کی قبر بنا دو۔ کہا ہم نے اس کی قبر بنا دی، اس کو دفن کر دیا۔ اس کی بیوی سے پوچھا یہ کام کیا کرتا تھا؟ ہم نے 3 جگہ قبر کھودی ہے، قبر میں سانپ آ گئے ہیں۔ کہا اور تو کوئی نہیں، یہ گندم کا کاروبار کرتا تھا۔ غور سے سننا، کہا گندم کا کاروبار کرتا تھا، یہ گندم بیچتا تھا اور روزانہ گھر والوں کے لیے 1 سے 1.5 کلو گندم اچھی نکال لیتا تھا کھانے کے لیے، اور اس کی جگہ ردی گندم ڈال دیتا تھا، 2 نمبر گندم ڈال دیتا تھا اور ساری گندم کے پیسے 1 نمبر کے لیتا تھا۔ کہا یہ اس کا گناہ تھا اور کوئی گناہ نہیں تھا۔ اب میرے بھائیو غور کرو، جو 1 من یا 2 من گندم میں سے صرف 1.5 کلو گندم ردی اور پیسے اصل کے لے، اس کو قبر میں عذاب ہو سانپوں کی صورت میں۔ اب ہم اپنے حالات پر غور کریں، دودھ کا کاروبار کرنے والا غور کرے، وہ 1 کلو دودھ میں 1 کلو پانی ملاتا ہے اور 1 دن نہیں ملاتا، پورا سال ہی ملاتا ہے۔ اب آخرت سے وہ بے خوف ہے، دکاندار ہے، تجارت کرتا ہے، تاجر، وہ گندم بیچتا ہے، وہ چاول بیچتا ہے، اس کی کریانے کی دکان ہے، وہ چیز لوگوں کے سامنے 1 نمبر پیش کرتا ہے کہ بھائیو یہ 1 نمبر چیز ہے، لیکن وہ ہوتی 2 نمبر ہے، پیسے 1 نمبر کے وصول کرتا ہے۔ یہ 1 دن نہیں کرتا، یہ سدا ہی کرتا ہے، دودھ میں پانی سدا ہی ملاتا ہے، ملاوٹ سدا ہی کرتا ہے۔ اب بتائیں، جو تو روزانہ 1.5 کلو چیز گندم دے بھی صحیح گندم لیکن 2 نمبر دے اور پیسے 1 نمبر کے لے، اس کو قبر میں سانپ نظر آئیں، سانپوں کی صورت میں عذاب ہو، اس دودھ بیچنے والے کا کیا حال ہوگا جو روزانہ پانی ڈال کے دودھ بیچتا ہے؟ اس دکاندار کا کیا حال ہوگا جو 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے، پیسے 1 نمبر کے لیتا ہے؟ اس گندم بیچنے والے کا کیا حال ہوگا جو 2 نمبر گندم بیچ کے پیسے 1 نمبر کے لیتا ہے؟ اس چاول بیچنے والے کا کیا حال ہوگا جو 2 نمبر چاول دیتا ہے لیکن پیسے 1 نمبر کے لیتا ہے؟ ارے بھائیو، اس آخرت سے بے خبر نہ ہو جاؤ، آخرت میں قبر میں جانا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، کہیں تک جہاں تک مرضی بھاگ لو، آخر ایک رات ایسی آئے گی کہ یہ بھائی، یہ بہنیں، یہ رشتہ دار تمہیں قبر میں لٹا دیں گے، یہ سارے واپس آ جائیں گے، وہاں تو نے اکیلا رہنا ہے۔ جو تھوڑا سا یہ کام کرتا ہے اس کو قبر میں سانپوں کی صورت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی نماز سے بالکل دور ہے، جو روزے سے دور ہے، جو غیبت بھی کرتا ہے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو عدل بھی نہیں کرتا، جو انصاف بھی نہیں کرتا، وہ اپنی آخرت سے کیوں مطمئن ہے؟ وہ قبر کو کیوں بھولا بیٹھا ہے؟ ارے بھائیو غور کرو، یہ آخرت کے معاملات ہیں اور یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ بالکل اٹل ہے، قبر کا عذاب حق ہے۔ بخاری شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، فرمائیے کوئی غلط چیز نہیں ہے، قبر کا عذاب حق ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا
حضور ہر نماز کے وقت یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بیک من عذاب القبر ومن عذاب النار، فرمایا ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ حضور ہر نماز کے وقت دعا کرتے تھے، مولا ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، مولا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، مولا زندوں اور مردوں کے فتنے سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا۔ بھائیو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، یہ حدیث ختم ہوئی، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی سارے معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے ساتھ حساب کتاب بھی نہیں ہونا، کوئی نبی بھی ہو ایسے ہی جنت میں جائیں گے، بلکہ ان کی وجہ سے ان کی امتیں جنت میں جائیں گی۔ لیکن حضور نبی رحمت امام الانبیاء ہیں، پھر بھی ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بعض کام تعلیم امت کے لیے ہوتے ہیں کہ حضور نبی ہو کر ہر نماز کے بعد دوزخ سے بچنے کی، جہنم سے بچنے کی، دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، تو امتیوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس دوزخ سے، اس آگ سے بچے بھی صحیح اور اس آگ سے بچنے کی دعائیں بھی کرتے رہیں۔ تو یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ اے غلاموں بھول نہ جانا، دنیا داری میں آ کے بھول نہ جانا آخرت کو پس پشت نہ ڈال دینا، آخرت کو بھول نہ جانا، یہ آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اور حضرت ملک الموت منقول ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمایا کہ روزانہ قبرستان میں جاتے ہیں اور قبرستان میں جا کے اعلان کرتے ہیں، اے قبر والو تمہیں سب سے زیادہ کس پر رشک آتا ہے؟ تو کہا قبروں سے آواز آتی ہے، وہ قبر والے کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ان لوگوں پر زیادہ رشک آتا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ نوجوانوں غور کرنا، قبر والے روزانہ کہتے ہیں ہمیں ان پر رشک آتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمیں ان پر رشک آتا ہے جو روزے رکھتے ہیں، ہمیں ان پر رشک آتا ہے جو اللہ کی راہ میں صدقات کرتے ہیں، ہمیں ان پر رشک آتا ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہمیں ان پر رشک آتا ہے۔ اب غور کریں، قبر والے یہ روزانہ کہتے ہیں، کہا ہمیں ان پر رشک آتا ہے جو ذکر اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو ذکر اللہ کرتے ہیں۔ اب غور کرنا، یہ قبر والے جو اس جہان سے چلے گئے ہیں، ان کی یہ پکار ہے، ہمیں دنیا میں ان پر رشک آتا ہے جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ اب غور کرنا، یہ زندگی کی شام ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آخر ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن وہاں پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی، اور یہ حدیث رسول ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں گناہگار کو بھی حسرت ہوگی، نیکوکار کو بھی ہوگی۔ کہا گناہگار کی تو سمجھ آتی ہے، نیکوکار کی کیا حسرت ہوگی؟ کہا نیکوکار کو یہ حسرت ہوگی، وہ کہے گا کاش نیکیاں زیادہ کر لیتا، کاش میں نیکیاں زیادہ کر لیتا، یہ جو میں نے 5 نمازیں پڑھی تھیں ان کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیتا، یہ جو میں 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا کاش میں 200 مرتبہ پڑھ لیتا، یہ جو میں نے نوافل روزانہ 2 پڑھتا تھا کاش میں 4 پڑھ لیتا۔ لیکن کہا کہ گناہگار کو حسرت ہوگی، کاش ایک مرتبہ زندگی مل جائے، میں واپس دنیا میں پلٹ جاؤں، مالک بس میں تیری بارگاہ ہوگی، بس ذکر اللہ ہوگا، بس اللہ اللہ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہا لیکن جو اس جہان میں چلا گیا، جو عالم برزخ میں چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ ہم دنیا داری میں کھوئے ہیں، ہم کاروبار میں کھوئے ہیں، ہم اولاد میں، ہم بیوی بچوں میں، ہم دنیا داری کے کاروبار میں، ہم نے کہا جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا وہ کام ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نوجوانوں سے کہا جائے نوجوانوں مسجد کی طرف آؤ، ایک دن دنیا سے جانا، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ابھی میں آتا ہوں۔ لیکن بھائیو جب موت کا فرشتہ آئے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ اتنا 5 منٹ بھی وقت ہے یا نہیں ہے، جو موت کا وقت آ گیا بس اسی وقت ملک الموت علیہ السلام روح قبض کر لیں گے۔ اور یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک مغرور شخص تھا، اچانک کیا ہوا، اس نے اپنے ایک عزیز کو لیا اور بند کمرے میں چلا گیا۔ جب بند کمرے میں گیا، اب سارے دروازے کھڑکیاں یہ بند ہیں، اب اچانک ایک آدمی آ گیا، اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو داخل ہو کے اس آدمی نے کہا کہ تو کون ہے اور بغیر اجازت کے میرے کمرے میں آ گیا ہے؟
کہا کہ میں وہ ہوں جس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو آدمی ہے، میں بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں تو اجازت نہیں لیتا، میں بڑے بڑے رئیسوں کے پاس جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا، میں وہی ہوں جو بغیر اجازت کے آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو اسرائیل ہے، تو ملک الموت ہے؟ کہا ہاں میں ملک الموت ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ وہاں کیا ہوگا؟ کہا کہ میں تجھے اس قبر میں لے کے جاؤں گا کہ اگر تیرے اعمال ٹھیک ہوئے، اگر کوئی نیکوکار ہوگا تو اس کے لیے جنت ہوگی، اس کے لیے باغات ہوں گے، اس کے لیے جنتی پھل ہوں گے، اس کے لیے بہاریں ہوں گی، اس کو جنتی لباس نصیب ہوں گے، جنتی بستر نصیب ہوں گے۔ کہا اگر کوئی نیکوکار نہ ہوا تو اس کے لیے کیا ہوگی؟ کہا وہی نا جو حدیث رسول ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ کہا قبر میں لے جایا جائے گا، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، جہنم کی آگ بن جائے گی۔ اس نے کہا مجھے مہلت دے، کاش مجھے مہلت دے، تیری مہربانی ہے، میں نے نیکیاں نہیں کی، مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، میں نیکیاں کر لوں۔ کہا اب وقت ختم ہے، اب نیکیاں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ نے زندگی دی تھی، اس زندگی میں نیکیاں کرتا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے، اب جانا ہے۔ کہا کہ وہ بہت پچھتائے گا، بہت روئے گا، لیکن ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیں گے۔ اچانک کیا ہوگا؟ گھر سے آواز آئے گی یہ آدمی انتقال کر گیا۔ سارے گھر میں کہا کہ ماتم بچھ جائے گا، سارے گھر والے رونا شروع ہو جائیں گے، لیکن جب ملک الموت آئے گا وہ گھر والوں کو نہیں دیکھے گا، یہ نوجوان ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، کچھ نہیں دیکھے گا۔ موت کا وقت آ جائے گا، وہ لے جائے گا، وہ لے جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جہان والے، فرمائیں جہان والوں کی کیا ہے؟ فرمایا الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، فرمایا یہ جہان والے سوئے ہوئے ہیں، فرمایا جب مریں گے جاگ جائیں گے، فرمایا سوئے ہوئے ہیں دنیا داری میں، غفلت میں پڑے ہیں، جب مریں گے آنکھیں اصل میں اس وقت کھلیں گی، اس وقت جاگ جائیں گے اور کہیں گے کاش میں نیکیاں کر لوں، کاش میں نمازیں پڑھ لوں، مجھے وقت دیا جائے، تھوڑا سا مہلت دی جائے، واپس لوٹایا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ جہان والے سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب مریں گے فرمایا جاگ جائیں گے، لیکن فرمایا اس وقت کا جاگنا کیا فائدہ دے گا؟ جب اس زندگی میں نہ جاگے تو اس وقت کا جاگنا کیا فائدہ دے گا؟ وہ دارالجزا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے، اس دارالعمل میں نیکیاں کرو۔ اور اس چیز کو، اس کو ایک مثال سے بزرگوں نے سمجھایا۔ بزرگ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کا بڑا محل تھا، بڑے اس کے کمرے تھے، اور ہر کمرے میں قیمتی سامان تھا، ہیرے جواہرات تھے۔ ایک دن اس نے اعلان کیا، کہا کہ یہ میرا محل ہے، سارے لوگوں کے لیے اعلان ہے، اتنے وقت سے لے کر اتنا وقت ہے، مثال لگا لیں عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہے، جو آدمی اس محل میں داخل ہو کے جو چیز اس کو اچھی لگے وہ اٹھا کے لے جائے۔ کہا ایک آدمی اس محل میں داخل ہوا، جب اس محل میں داخل ہوا ایک کمرے میں گیا، اس نے اس کمرے میں بڑی اعلیٰ شان، بڑی عظیم الشان چیزیں دیکھیں، بڑی خوبصورت چیزیں دیکھیں، چیزیں دیکھتا رہا۔ کہا نہیں میں اگلے کمرے سے کوئی چیز اٹھاؤں گا۔ کہا اگلے کمرے میں چلا گیا، اگلے کمرے میں جا کے دیکھا اس سے بڑھ کر حسین چیزیں۔ کہا اس نے کہا نہیں میں اگلے کمرے میں جاتا ہوں۔ کہا اس کمرے میں گیا، اس سے بڑھ کر حسین چیزیں۔ فرمایا آخر والے کمرے میں چلا گیا، اچانک اعلان ہو گیا بادشاہ کی طرف سے وقت ختم ہے، اس آدمی کو نکال دو باہر۔ اس نے بڑی منت کی، بڑی سماجت کی کہ مجھے کوئی چیز اٹھا لینے دو۔ کہا نہیں اتنا وقت تھا، اتنے وقت میں جو چاہتا اٹھا لیتا، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ بزرگوں نے کہا یہی مثال انسان کی ہے۔ انسان دنیا میں آیا، اس نے کہا یہ بھی چیز حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں۔ کہا چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہا، اچانک موت کا فرشتہ آ گیا۔ اس نے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں، اس نے کہا نہیں تھوڑا سا نیک کام کر لوں۔ کہا نہیں بہت وقت دیا تھا، جوانی آئی، جوانی سے بڑھاپے تک آیا، اس وقت تک نہیں کر سکا تو اب کیا کرے گا؟ اب تمہیں لے کے جانا ہے اس آخرت کی طرف، اب تمہیں لے کے جانا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف، اور اس رب کی بارگاہ میں تیرے اعمال کا بدلہ ہوگا، تیرے اعمال کی جزا دی جائے گی۔
کہ تو نے اچھے عمل کیے ہیں یا تو نے برے عمل کیے ہیں، کہا اب تیرے اعمال کا بدلہ ہوگا، اب تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج حالات یہ ہیں، کسی آدمی کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے نا، وہ اتنا ڈر جائے گا، اس کو اپنا دشمن سمجھے گا، او بھائی میرے سامنے موت کا ذکر نہ کر۔ اس کی وجہ بھی حدیث رسول نے بیان کی کہ کیا وجہ ہے، لوگ موت کے ذکر سے ڈرتے کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں خود موت کا ذکر کروں یا میرے سامنے کوئی موت کا ذکر کرے۔ اگر آپ میں سے کسی کو موت کا ذکر پسند نہیں ہے تو دیکھنا حدیث رسول۔ حضور فرماتے ہیں تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے۔ فرمایا تیرا دل مال کے ساتھ لگ گیا ہے، کہا روزانہ اپنے مال میں سے تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر، تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تھوڑا وقت گزرا تو اس نے کہا کہ حضور اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آخرت قبر میں چلا جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ کہا جہاں آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرف جائے۔ کہا پہلے تیرا مال ادھر تھا، تیرا اس کے ساتھ دل لگا ہوا تھا، اب تو تھوڑا تھوڑا مال روزانہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، تو آخرت میں اللہ نے تیرے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، اب تیرا دل کرتا ہے کہ میں جلدی ادھر چلا جاؤں، میں جلدی ادھر چلا جاؤں۔ اور ہمارے مسلک کے ایک عالم ہیں خطیب ثاقب رضا مصطفی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیرون ملک گیا، فرماتے چند نوجوان مجھے ملے تو کوئی 20-25 تھے اور چھوٹا سا مکان تھا، اس مکان میں رہ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا یار تم 20-25 ہو اور چھوٹے سے مکان میں رہ رہے ہو، اتنا تنگ جگہ ہے، اتنا تنگ مکان ہے، اس میں رہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم کمائی بہت کرتے ہیں، پیسہ بہت کماتے ہیں، لیکن ہمارا جو وہاں گھر ہے نا پاکستان، اس پاکستان میں ہم نے ایک ایک کنال کے اپنے گھر بنائے ہیں، ہم سارا پیسہ وہاں انویسٹ کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں بھی تو ادھر یہی سمجھانے آیا ہوں کہ یہ ہے جہاں تم عارضی ہو کہ چند سال نوکری کرنی ہے، نوکری کرنے کے بعد اپنے گھر جانا ہے۔ کہا میں بھی یہی چیز سمجھانے آیا ہوں کہ یہاں زندگی یہ چند سال رہنا ہے آپ نے، اصل گھر آپ کا قبر ہے، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس گھر کے لیے انویسٹ کرو، اس گھر کے لیے خرچ کرو، اس گھر کے لیے تیاری کرو۔ غور کرو، ایک کرائے کا مکان ہے، کرائے کے مکان میں آدمی پتھر لگاتا ہے؟ آپ جواب دیں، نہیں لگاتا۔ وہاں اچھی ڈیزائننگ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے یہ کرائے کا مکان ہے، میرا نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اپنا لینے کی، اپنا لوں گا تو اپنے گھر میں سجاوٹ کروں گا، اپنے گھر میں پتھر لگاؤں گا۔ تو یہ سمجھ لو آپ یہ اس کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو، یہ دنیا، اصل مکان آپ کا قبر ہے۔ کرائے کے مکان میں تو آدمی پتھر نہیں لگاتا، تھوڑا سا کام ہو وہ نہیں کرواتا ہے، کہتا مالک مکان تو خود ہی کروا۔ اور یہ دنیا، اس میں حضور فرماتے ہیں یہاں بندہ ایسے رہ رہا ہے دنیا میں جیسے مسافر ہے، جیسے ایک راہ چلتا آدمی ہے۔ اب آپ سفر پر ہوں اور سفر پر جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا سامان لے کے جاتے ہیں اور وہاں اتنا بیٹھتے بھی نہیں، کہتے ہیں نہیں یار، آپ فیصل آباد سے لاہور گئے، کہتے ہیں یار تھوڑا مشقت بھی ہو، مصیبت بھی آ جائے، کھانا ایک وقت کا 2 وقت کا نہ بھی ملے، تھوڑا بھی مل جائے، کہتے ہیں یار یہ تو میں مسافر ہوں، میں نے کہا کہاں یہاں ہمیشہ رہنا، میں نے تو گھر جانا، میرا گھر تو فیصل آباد ہے۔ تو یہاں اس دنیا میں آپ مسافر ہو، اس دنیا میں آپ مسافر ہو، اصل آپ کی منزل قبر ہے، اصل آپ کی قبر منزل ہے، قبر وہ منزل ہے، وہاں آپ نے جانا ہے۔ تو بھائیو غور کرو، پھر اصل گھر کے لیے غور و فکر کرو نا، کیوں اس دنیا کے ساتھ دل لگایا ہے، کیوں اس دنیا میں سارا کچھ اسی کو سمجھ کے بیٹھ گئے ہو اور اسی کو اپنا سارا کچھ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے، ہم نے یہاں سے نہیں جانا۔ ارے آپ نے دیکھا، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا جنازہ لے کے جاتے ہو نا
اپنی ہاتھوں سے کسی کو دفن کر کے آتے ہو، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ وہ تمہیں دفن کر کے نہیں آیا، تم اسے دفن کر کے آئے ہو۔ پوچھا حضور فرمائیے اس کا احسان ہم پر کیسی ہے؟ کہا یہ جنازہ بھی تو عبرت ہے، یہ تمہیں درس دے رہا ہے، یہ ایک چپ جنازہ ہے لیکن اس کے چپ میں بڑا اثر ہے، وہ تم سب کو تبلیغ کر رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، میں بھی تمہارے درمیان رہا ہوں، میں نے بھی یہاں زندگی بسر کی ہے، میں اب اس اندھیری قبر میں جا رہا ہوں، تم نے بھی آخر آنا ہے، تم نے بھی وہیں آنا ہے، تو کیوں اپنی آخرت سے بے خبر ہو؟ کیوں اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہو؟ کیوں اس آخرت کے بارے میں تیاری نہیں کرتے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب قبرستان جانا نا، قبروں کو دیکھنا، تو قبروں کو دیکھ کے آپ نے رونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ نے جنت کا دوزخ، جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن آپ قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں تو آپ روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا نوجوانوں اس چیز کو یاد رکھنا، حضرت عثمان نے کہا میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، فرمایا جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے والا معاملہ اس کا آسان ہو جائے گا، کہا جو اس میں ناکام ہو گیا آگے والا معاملہ اس سے بھی سخت ہو جائے گا۔ تو قبر میں ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، آپ کے سامنے ایک آدمی ابھی ہو کے جاتا ہے اور چند گھنٹے بعد اعلان ہو جاتا ہے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کا اعلان ہو جائے۔ تو زندگی کو ایسے سمجھو پتہ نہیں اگلا وقت، اگلی نماز کا وقت بھی آنا ہے یا نہیں آنا، اس طریقے سے دنیا میں رہو گے۔ اگر آخرت کو یاد کرو گے، اگر موت کو یاد کرو گے تو پھر نماز نہیں ترک کرو گے، اگر موت کو یاد کر لو گے پھر رمضان آ گیا روزے بھی رکھو گے، اگر موت کو یاد رکھو گے پھر دودھ میں پانی نہیں ملاؤ گے، اگر موت کو یاد رکھو گے 2 نمبر چیزیں بیچ کر 1 نمبر کے پیسے نہیں لوگے، اگر قبر کو یاد رکھو گے بغض نہیں رکھو گے دل میں، حسد نہیں کرو گے کسی کے ساتھ، کسی کی چغلی نہیں کرو گے، کسی کی غیبت نہیں کرو گے، اگر اس قبر کو یاد رکھو گے۔ اور قبر کو یاد کرنے کا طریقہ یہ بھی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم نے یہ سارا سنا کہ موت کو یاد کرنا چاہیے، قبر کو یاد کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن فرمایا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور کم از کم ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ قبرستان ضرور جایا کرو، ضرور جایا کرو۔ اور جمعے والے دن تو حدیث ہے کہ جمعے والے دن قبرستان جانا چاہیے، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ باپ کی قبر پر جائے، جمعے والے دن فاتحہ خوانی کرے۔ اور جب بندہ رشتہ دار قبروں پر جاتا ہے نا تو قبروں والوں کو الفت ہوتی ہے اس سے کہ میرا عزیز آیا، ان کو پتہ چلتا ہے، حدیث رسول کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارے قدموں کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، تم قبرستان چل کے جاتے ہو نا واپس آتے ہو، یہ قدموں کی آہٹ آواز اس طرح پاؤں زمین پہ لگتا ہے، اس کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، تو جو تم کلام پڑھتے ہو اس کو بھی سنتا ہے، قبرستان جایا کرو۔ اور اس کو اور آسان کرنا ہونا اس دور میں ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ کسی بڑے ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کرو۔ آج آپ غرور کرتے ہو نا کہ میرے پاس ٹانگیں ہیں، سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، جسم سلامت ہے، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، ہسپتال جا کے کبھی ان کا حال جا کے پوچھو، وہاں بڑے بڑے رئیس بیڈوں پہ لیٹے ہیں اور پیشاب یہ خود نہیں کر سکتے، خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، پیشاب کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، یہ خود نہیں کر سکتے۔ قبر کو یاد کرنا ہے تو کبھی ہسپتال جا کے دیکھو، ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ ہسپتال کا چکر لگاؤ، اور پھر قبر کو یاد کرنے کا صلہ کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جو روزانہ دن اور رات میں 20 مرتبہ فرمایا قبر کو یاد کرے گا،
جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ اس بندے کو شہداء کے ساتھ رکھے گا، شہداء کے ساتھ 20 مرتبہ۔ تو بھائیو پھر ہر وقت اس قبر کے ساتھ دل لگا لو، ہر وقت آخرت کو ملحوظ خاطر رکھو، میں نے قبر میں جانا ہے۔ اور موت کا تصور کیا ہے؟ تصور کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ آپ رات سوتے ہو نا، بستر پر بلب بند کر لو، بستر پر لیٹ جاؤ اور لیٹ کے یاد کرو ان پیاروں کو جو تم سے جدا ہو گئے، کہ وہ بھی جدا ہو گئے، یہ اندھیری رات ہے، بند کمرے میں بیٹھا ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اس اندھیری قبر میں ہوں گا، میرے پاس کیا ہے، میں کیا لے کے جاؤں گا۔ اس طریقے سے قبر کا، اور ہمارے بزرگ کتابوں میں لکھا ہے، ایسے ایسے بزرگ بھی تھے جنہوں نے اپنے کمروں میں قبر کھود رکھی تھی، روزانہ دیکھتے تھے۔ اوے غرور نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، دودھ میں پانی نہ ملانا، غریبوں پر ظلم نہ کرنا، یہ تیرا مقام ہے، یہاں تو نے جانا ہے۔ بزرگوں نے ایسا بھی کر رکھا تھا۔ تو اس لیے خدا را نوجوانوں، اپنی نوجوانی پر غرور نہ کرو، ہسپتال جا کے دیکھو، بڑے نوجوان ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ بزرگوں، اپنی بزرگی پر یہ نہ کہنا ہم نے یہاں رہنا ہے، میرے اعضاء سلامت ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ یہ بزرگی، یہ سفید بال، یہ بھی موت کی علامت ہے، یہ بھی موت کا قاصد ہے۔ تو آج نوجوان بھی نیت کر کے اٹھیں، نماز ترک نہیں کرنی، بوڑھے بھی نیت کر کے اٹھیں، نماز ترک نہیں کرنی۔ جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں وہ نیت کریں داڑیاں رکھنی ہیں، یہ نہ ہو کہ داڑھی کی جگہ قبر میں یہاں چپکلیاں ہوں یا سانپ ہوں، یہ سزا ہو کہ تو نے حضور کی سنت نہیں سجا سکا، چل آج تیری یہی سزا ہے۔ اس لیے نماز، کسی پر ظلم ستم، یہ چیزیں ختم کر دو۔ تو اس موت کو روزانہ دن اور رات میں 20 مرتبہ یاد کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔